بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں بصرہ کے ولی مقرر ہونے والے حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دورہ خلافت میں کیوں ان کو معزول کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت میں مزید فتوحات، جس طرح کے پچھلی دو ویڈیوز میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت میں مختلف معرکے دیکھے ہیں، اسی طرح مزید کچھ آپ معلومات دیکھیں گے ان کی مزید فتوحات۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج آپ لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے متعلق 8واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی بصرہ کی ولایت پر مامور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے زمانے میں 6 برس تک ان کو اس منصب پر فائز برقرار رکھا، لیکن سامعین کرام، وہاں پر ایک بڑی جماعت ہمیشہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر عمادار رہتی تھی، ہمیشہ ان کی مخالف رہتی تھی۔ پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار ان کے متعلق شکایت پہنچی، مگر چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعب اور دبدبہ تھا، جس کی وجہ سے مخالفین ہمیشہ دبے رہتے تھے اور زیادہ زور اس پر نہیں دیتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو آزادی مل گئی۔ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ اور رعب تھا ان پر، ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ان لوگوں کو آزادی مل گئی، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں پھیلانے کا مزید ان کو اس طرح کے موقع مل گئے۔ ناظرین کرام، اسی آسنا میں کردوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جہاد پر واضح نصیحت کر رہے تھے لوگوں کو، اور اس پر وہ پیدل چلنے والوں کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ سامعین کرام، اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے مجاہدین جن کے پاس گھوڑے موجود تھے، سواریاں موجود تھی، وہ پیدل چلنے والوں کے فضائل سن کر وہ بھی پیدل چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن چند آدمیوں نے کہا کہ ہم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ولی کس طرح سے نکلتا ہے، کس شان سے نکلتا ہے، کس طرح چلتا ہے۔ چنانچہ سامعین کرام، صبح کے وقت دارالامارہ کے قریب مجاہدین جمع ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس شان سے نکلے کہ ایک ترک نسل کے گھوڑے پر سوار تھے، اور یہاں تک ہی نہیں، ان کے ساتھ 40 کھچروں پر ان کا مال و اسباب اور سامان موجود تھا۔ لوگوں نے بڑھ کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ قول و فعل کا یہ اختلاف کیوں ہے؟ یعنی کہ کل ہی جب آپ واضح نصیحت کر رہے تھے تو پیادہ یعنی کہ پیدل چلنے والوں پر زور دیا آپ نے، جبکہ آپ کا قول کچھ اور ہے اور فعل کچھ اور ہے، یعنی کہ آج آپ خود اپنے گھوڑے پر، وہ بھی ترک گھوڑا، اس پر سوار ہیں،
تو ناظرین کرام ان کے قول و فعل میں اختلاف پایا گیا۔ سامعین کرام، دوسروں کو جس چیز کی ترغیب دیتے ہو اس پر خود کیوں عمل نہیں کرتے، یہ سوال کیا لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سامعین کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، اور اس وقت ایک جماعت ان کی یہ شکایت لے کر مدینہ منورہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی اور ان کی معزولی کا مطالبہ کر دیا۔ سامعین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ تو سامعین کرام، یہ وجہ تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کی۔ سامعین کرام، پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں ہونے والے مختلف معارکے اور مختلف فتوحات۔ آج کی ویڈیو میں بھی کچھ مزید فتوحات کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سامعین کرام، جیسا کہ قبرص، طرابلس اور طبرستان کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سارے علاقے جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے میں فتح ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ 31 ہجری میں حبیب بن مسلمہ فہری نے ارمینیہ کو فتح کیا اور اس سارے علاقے کو اسلامی ممالک محروسیہ میں شامل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی 32 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر بڑھتے ہوئے قسطنطنیہ تک پہنچ گئے۔ اسی طرح ناظرین کرام، 32 ہجری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرورادہ اور طلاقان، فاریاب اور جزجان کو فتح کیا، اور اسی کے ساتھ 33 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض روم میں حسن المراد پر حملہ کیا۔ اسی سال اہل خراسان نے بغاوت کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ولی بصرہ نے احناف بن قیس کو بھیج کر اس بغاوت کو ختم کیا۔ اسی طرح سن 34 ہجری میں اہل طرابلس نے نقض امن کیا۔ عبداللہ بن ابی سرار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر جرار کے ساتھ چڑھائی کر کے انہیں قابو کیا۔ سامعین کرام، یہ تھی کچھ اور مزید فتوحات۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔